دوستوں، ویلکم ان بلو فار انفو ٹی وی۔ دوستوں، آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے ملک کے بارے میں ہے کہ جس کا آج سے تقریباً 70 سے 75 سال پہلے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ یہ ملک ہے تو چھوٹا سا، مگر دنیا کے طاقتور ممالک میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ اس ملک کے بارے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ساری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے، مگر اس ملک کو ایک ناجائز ریاست بھی کہا جاتا ہے اور دنیا میں موجود کئی مسلم ممالک نے اس کو آج تک تسلیم بھی نہیں کیا۔ ایک ایسا ملک جس کے سارے پڑوسی ممالک اس کے دشمن ہیں۔ اس ملک کے رہنے والے لوگ چاند گرہن سے کیوں ڈرتے ہیں اور اس ملک کی لڑکیوں کو فوجی ٹریننگ لینا کیوں لازمی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے مزید دلچسپ اور شرمناک حقائق کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل بلو فار انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مغربی ایشیا میں بسا ہوا ایک چھوٹا سا ملک جس کا نام اسرائیل ہے۔ اسرائیل کا کل رقبہ 22,145 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے پوری دنیا میں 149ویں نمبر پر موجود ہے۔ اسرائیل کی کل آبادی 92 لاکھ افراد پر مشتمل ہے اور آبادی کے لحاظ سے پوری دنیا میں 100ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ اسرائیل کے پڑوسی ممالک میں سیریا، لبنان، فلسطین، جارڈن اور مصر جیسے ممالک شامل ہیں۔ اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں بات کی جائے تو اس سرزمین کو 635 عیسوی میں مسلمانوں نے عیسائیوں سے فتح کر لی تھی۔ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے مقدس ترین ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی بیت المقدس اور یہودیوں کی دیوار گریہ سب یہیں پر موجود ہے اور یہ سب مذہبی مقام ہونے کی وجہ سے سب کے لیے اہم ہے۔ اسی وجہ سے آج تک سبھی کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے یہ ملک ان کے قبضے میں چلا جائے۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے یہودی لوگ دنیا کے الگ الگ ممالک میں رہتے تھے کیونکہ ان کے پاس اپنا کوئی بھی ملک نہیں تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران بہت سے ممالک نے ان تمام یہودیوں کو غدار کہہ کے اپنے ملک سے بھگا دیا تھا، جبکہ مشہور نازی جرمن لیڈر ہٹلر نے 20 لاکھ یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد برطانیہ نے ان بکھرے ہوئے یہودیوں کو فلسطین کی سرزمین پر لا کر بسا دیا۔ دوستو، اسرائیل ملک کا وجود 14 مئی سن 1948 کو دنیا کے نقشے میں شامل ہوا۔ اسرائیل کا قومی اور سرکاری مذہب یہودیت ہے اور یہ دنیا کا واحد یہودی ملک ہے۔ اور اس ملک کی خاص بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی یہودی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے اسرائیل کی نیشنلٹی دے دی جاتی ہے۔ آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل اپنے ہم مذہب لوگوں کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اسرائیل میں بسنے والے یہودی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے اور نہ ہی یہ کسی کو اپنے مذہب میں قبول کرتے ہیں، اور کوئی بھی شخص یہودی مذہب میں داخل نہیں ہو سکتا سوائے اس شخص کے جس کی ماں یہودی ہو۔ اسرائیل کے دارالحکومت کا نام یروشلم ہے اور سب سے زیادہ آبادی بھی اسی شہر میں موجود ہے، جبکہ اس سے پہلے تل ابیب اسرائیل کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ دوستو، آج کے ٹائم میں اسرائیل اتنا طاقتور ملک بن چکا ہے کہ امریکہ جیسا ملک بھی اس ملک سے مدد مانگتا دکھائی دیتا ہے، اور اسرائیل امریکہ کی معیشت، سیاست اور میڈیا تک کنٹرول کرتا ہے۔ اسرائیل جیسے ملک کو مسلمان ممالک ایک ناجائز ریاست کے طور پر مانتے ہیں اور اس ملک کو چند ایک کے سوا کسی بھی مسلمان ممالک نے آج تک تسلیم نہیں کیا۔ اسی وجہ سے سن 1967 میں اسرائیل کے پڑوسی ممالک جارڈن، سیریا، عراق اور مصر نے اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا، مگر اسرائیل نے صرف 6 ہی دنوں میں ان سب ممالک سے جنگ جیت لی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اسرائیل چاروں طرف سے دشمن ممالک میں گھرا ہوا ہے، مگر پھر بھی یہ اکیلا ان سب ممالک پر بھاری ثابت ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اتنا طاقتور کیسے بنا؟ تو آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل اپنے دفاعی بجٹ کو بہت اہمیت دیتا ہے، جو کہ تقریباً 17.8 بلین $US ہے۔ اسرائیل کے پاس دنیا کے جدید ترین دفاعی ہتھیار اور ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، جو کہ اس کے کسی بھی پڑوسی ممالک کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے اسرائیل ان تمام ممالک پر ہمیشہ برتری لے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل دنیا کی 14ویں بڑی آرمی بھی رکھتا ہے اور اسرائیل میں موجود تمام لڑکیوں کو بھی فوجی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اسرائیلی فوج میں بڑی تعداد میں لڑکیاں بھی شامل ہیں اور انہیں بھی ہر طرح کے ہتھیار چلانے آتے ہیں۔
और इनकी भी बहुत सख्त ट्रेनिंग की जाती है। और इसराइल में हर किसी को 18 साल की उम्र के बाद फौजी ट्रेनिंग लेना लाजमी है। दोस्तों, इसराइल टूरिज्म के हवाले से भी बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि इसराइल में कदीम मजहबी और तारीखी मुकामात मौजूद हैं और इसी वजह से यहाँ पर दुनिया के बेशतर ममालिक से लोग आते हैं, जिनकी तादाद 1 करोड़ सालाना है। इसराइल की कौमी जुबान हेब्रियो है, यानी इब्रानी जुबान, और ये बहुत कदीम तरीन जुबान है जिसका बहुत पहले दुनिया से खात्मा हो चुका था। मगर इसराइल के वजूद में आने के बाद यहूदियों ने अपनी कदीम जुबान को फिर से राइज कर लिया था और कौमी और सरकारी तौर पर यही जुबान इस्तेमाल की जाती है। इसराइल में बसने वाले लोगों में 55% यहूदी, 17% सहयूनी, 25% मुसलमान, जबकि 2% ईसाई मजहब के मानने वाले मौजूद हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते। यहूदी लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग इल्मे नजूम और जादू टूने के बहुत माहिर होते हैं और यहूदियों को रोजे अव्वल से ही आसमानों में बहुत दिलचस्पी रही है और इनका ये भी दावा है कि ये आसमानों के बहुत से राज जानते हैं। दोस्तों, यहूदियों की सबसे शर्मनाक बात ये है कि इनमें शादी ब्याह का कोई भी तरीका मौजूद ही नहीं है। ये लोग किसी भी मर्द या औरत के साथ आपस में ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। दोस्तों, यहूदियों में बहुत सी अजीबो गरीब किस्म की रिवायात भी पाई जाती हैं, जैसा कि चांद ग्रहण लगता है तो बनी इसराइल यानी यहूदी कौम के लिए इसे आफत समझी जाती है और इसराइल में कोई भी कानून लिखी हुई हालत में मौजूद ही नहीं है, क्योंकि इसराइल में मजहबी हिसाब और लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक कानून बनाए और बदले जाते हैं। इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस हासिल करना पड़ता है। इसराइल ने दुनिया में कई टेक्नोलॉजीज भी मुतारिफ करवाई हैं, जैसा कि वॉइस मेल का आगाज भी सबसे पहले इसराइल में ही हुआ था। इसके अलावा मोटोरोला फोन और एंटी वायरस सॉफ्टवेयर वगैरह भी शामिल हैं। इसराइल में बेशुमार कंपनीज के हेड ऑफिसेज भी मौजूद हैं और इसराइल दुनिया के उन 9 ममालिक में भी शामिल है जिनके पास अपना सैटेलाइट सिस्टम मौजूद है। इसराइल में 90% घर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया और ये बात पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वाज़िया तौर पर लिखी हुई नजर आती है, मगर इसराइली कानून के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी इसराइल में आ सकते हैं। दोस्तों, इसराइल में बसने वाले लोग भी खाने पीने के मामले में किसी से कम नहीं है। इसराइल के तेल अवीव शहर में बेशुमार सुशी रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं और इस लिहाज से ये शहर दुनिया का तीसरा बड़ा शहर है और दुनिया में सबसे ज्यादा फल, सब्जियां और मिठाइयां खाने के हवाले से भी इसराइल पहले नंबर पर आता है और सबसे ज्यादा किताबें भी इसराइल में ही बनाई, लिखी और ट्रांसलेट की जाती हैं। इसराइल में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को इसराइली शिकल कहा जाता है और एक इसराइली शिकल पाकिस्तानी 35 रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, आपकी इसराइल के बारे में क्या राय है? वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।